نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تو چاہیے انسان گھٹتا ہے، سسکتا ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ تسلی کیا دیتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ان کی مدد ضرور کرے گا. ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ضرور مدد کرے گا. اگر ابھی تم مشکل میں ہو تو یہ مشکل ایک وقت آسان بھی ہوگی. اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے، اس راستے کی کامیابی کے لیے دو ہتھیار لازم ہیں. ایک طرف صبر اور ایک طرف نماز، یعنی استقامت اور نیگیٹو ری ایکشن سے خود کو بچانا، اپنے جذبات پہ قابو رکھنا. حتیٰ کہ اگر ایسا موقع آ جائے اس کشمکش میں کہ انسان کو جان بھی دینی پڑے تو اس سے بھی نہ چوکے. یعنی اور تو کیا، جان بچانے کے لیے بھی تم یہ راستہ نہیں چھوڑو. جان بھی دینی پڑے تو دو. اگر جان بھی دے دی تم نے تو بھی سمجھو کہ حق ادا نہ ہوا. کیوں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. اور جو اللہ کے راستے میں جان دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مرے نہیں، مارے تو ہیں. لِمَنْ يُقْتَلُ، مارے تو گئے ہیں، مر گئے ہیں، لیکن ان پر مردہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا، کیونکہ موت کا لفظ جو ہے وہ ایک مایوس کرنے والا لفظ ہے، ایک تکلیف دہ لفظ ہے. تو یہ ان کی عزت اور اکرام کے لیے اور ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایسے لوگ مر کے ختم نہیں ہوتے، ذلیل و رسوا نہیں ہوتے، بلکہ بہت بڑا مقام پا جاتے ہیں. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں. اور یہاں زندگی سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے. کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی. بعض لوگوں نے اس کا معنی غلط سمجھا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے کوئی دنیا میں زندہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ان سے جا کے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری سن لیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کو سنا دیں جا کے. حالانکہ آپ بھی اتنا ہی حقدار ہیں اللہ سے باتیں کرنے کے جتنے وہ شہید ہو کے کر سکتے ہیں. آپ کا بھی رب اتنا ہی آپ کا ہے جتنا ان کا ہے. لیکن یہاں سے شیطان انسان کو ایسے رستوں پہ لے جاتا ہے جس سے بعض اوقات شرک ہو جاتا ہے. تو یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے. اور برزخ کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں کہ وہ کس طرح کس حال میں کیسے زندہ ہے. ان کا کچھ حال تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں. ویسے تو سب کی روحیں اوپر چلی جاتی ہیں، دنیا میں کوئی نہیں بھٹکتی ادھر ادھر. یہ جو ہم کہتے ہیں نا روحیں بھٹکتی پھر رہی، کوئی دلیل نہیں اس کے پیچھے. اور یہ کہ ہر جمعرات کو گھر واپس آتی ہیں، کوئی دلیل نہیں. وہ کہہ رہی ہیں 1 سال تک آتی رہتی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض کہتے ہیں جتنے سال زندہ رہے اتنے سال وہ پھر زمین پہ رہتی ہیں. تو یہ سب من گھڑت باتیں. کس نے دیکھی روح آتی؟ سب روحیں ایک خاص مقام پہ چلی جاتی ہیں. نیک روحیں ایک جگہ ہیں اور بری روحیں ایک جگہ ہیں، اور شہداء کی روحیں جنت میں ہیں. اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ ان کو باقاعدہ رزق بھی ملتا ہے، یعنی شہیدوں کو. فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے جو انہیں عطا کرتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں جو ان سے ابھی نہیں ملے، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں ابھی دنیا میں. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں ڈرنا نہیں چاہیے
اور نہ انہیں غمگین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی اسی راستے پہ چلے تو وہ بھی ہمارے سے آ ملیں گے، یہیں پہنچیں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ، شہیدوں کی روحیں تو جنت میں اللہ کی نعمت پا کے خوش ہوتی ہیں، وفضل، اور اللہ کے فضل سے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. 169 سورۃ آل عمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں. ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. قندیل کس کو کہتے ہیں؟ شینڈلیئر جیسے ہوتا ہے نا. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی، یعنی ان کا مقام وہ ہے. اور اسی طرح جو نیک لوگوں کی روحیں ایک جگہ جمع ہوتی ہے نا، تو جب ایک کے بعد ایک فوت ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں. پھر جو بعد میں آتے ہیں، اچھا وہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں آیا یہاں، اچھا. پھر وہ اداس ہوتے ہیں، اچھا وہ فلاں ادھر چلا گیا. تو موت جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا نام صرف اس سینس میں کہ انسان یہاں دنیا میں نہیں رہتا، ورنہ مرنے کے بعد بھی کوئی مرتا نہیں ہے حقیقت میں. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ان کو ایک دوسری زندگی مل جاتی. یعنی موت ایک فیز ہے. زندہ تھے، پھر کیا ہوا، اس مرحلے سے گزرے موت کے، پھر ایک اور زندگی مل گئی ان کو. کنتم امواتا فاحیاکم. اسی لیے بعض لوگ یہ احیاکم سے مراد برزخ کی زندگی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انتقال کا لفظ بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی منتقل ہو گئے، مائگریٹ کر گئے یہاں سے وہاں. تو شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں ہوتی ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب یہ آیت کتنی خوبصورت آیت ہے نا. ہر انسان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کروں، اور وہ دین کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، تو خواہ وہ بستر پر بھی مرے اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی. کیونکہ طالب علم جو ہے وہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے. اور اسی لیے وہ حدیث میں آتا نا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ احادیث رب زدنی علما کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کتاب ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اگر احادیث وہاں سے دوبارہ دیکھ کر لکھنی ہو، ریفرنس اپنا کمپلیٹ کرنا ہو. تو بات یہ ہے کہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے. تو یہ کس معنی میں ہے کہ وہ بھی اسی قافلے کا مسافر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں جب تک آپ کو خود ہی نہ پتا کہ پیغام ہے کیا. تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ خود جاننا، سیکھنا، معلوم کرنا. اور جب آپ معلوم کرتے ہیں تو آپ گویا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کام شروع کر چکے ہیں. یعنی وہ جو ذمہ داری ہے نا ہم پر کہ ہم دوسروں کو بتائیں، اس کا آغاز ایک طرح سے کب سے ہو جاتا ہے؟ جب آپ سیکھنے کا عمل شروع کر لیتے ہیں، جب آپ خود لینے والے ہو جاتے ہیں، اس ورثے کو آپ لے لیتے ہیں، اون کرتے ہیں، پھر آپ اس کو دینے والے بنتے ہیں. تو اسی لیے پھر جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے. اگر اس کی اس راستے میں موت آ جائے تو پھر وہ شہید شمار ہوتا ہے، خواہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مر جائے. کیونکہ علم جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو زندہ کرتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی ایسا شخص، اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں. کیوں؟ دنیا میں بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے. اب آپ دیکھیں امام بخاری ہیں اور بڑے بڑے امام مسلم ہیں، اور اسی طرح بہت سارے علم والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نام زندہ ہیں، ان کا علم بھی زندہ ہے. امت وسط کا جو ذمہ داری ہے
وہ بھی دراصل کون سی ذمہ داری ہے؟ انبیاء والی ذمہ داری ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، یعنی حق کی گواہی دو، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں، تو پھر ان کے خلاف گواہی جائے گی. یعنی دنیا میں ان کے سامنے حق کو واضح کرنا ہے، اور قیامت کے دن پھر ان کے جو نہ ماننے والے ہوں ان کے خلاف گواہی دینی، کیونکہ قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا نا، حساب ہوگا اس کا. ایک بات میں سوچتی ہوں، جب کبھی میں ان آیتوں کو پڑھتی ہوں تو میں اس لحاظ سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، لیکن ہماری مائیں، ہمارے خاندان، ہمارے اسکول، ہمارے مدرسے کوئی بھی نہیں بتاتے یہ ذمہ داری. کیوں نہیں پتا؟ یعنی جب بھی میں یہ چیزیں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اس وقت تک باقی کام قبول نہیں جب تک کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر نہ ہو، کیونکہ امت مسلمہ کا تو وجود کا مقصد یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو وہ اگر اپنے وجود کا مقصد ہی نہیں پورا کر رہی تو پھر وہ کیا کر رہی ہے؟ لیکن اس بات کا چرچا ہی کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے نا چرچا ہوتا ہے، بھئی یہ کرنا ہے، کام کرنا ہے. جیسے مائیں بچپن سے پڑھنا ہے، یہ ڈگری لینی ہے، سویر شام اٹھتے بیٹھتے تم نہیں پڑھو گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے. کتنا ڈراتے ہیں ہم بچوں کو، پتہ نہیں آپ ڈراتے ہیں کہ نہیں. ہم تو اکثر ہی بچوں کو کہتے ہیں اگر تم نے نہ پڑھا دیکھو تمہارا حال کیا ہوگا. یعنی ان کو کتنا سمجھاتے ہیں، ان کو ان کی عاقبت سے خبردار کرتے رہتے ہیں. پھر تم کس طرح جیو گے، کہاں سے کماؤ گے، کہاں کھاؤ گے، کیا کرو گے، تمہارا بنے گا کیا. عام طور پہ ہم یہی لفظ بولتے ہیں نا، تم جو پڑھتے نہیں تو تمہارا بنے گا کیا، تمہارا گزارا کیسے ہوگا، تم جیو گے کیسے، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، یہی لفظ بولتے ہیں نا. لیکن کبھی ہم نے آخرت کے لیے کسی کے لیے یہ لفظ نہیں بولے کہ اگر ذمہ داری نہیں ادا کی تمہارا بنے گا کیا. یہ تو امت کا کام ہے، صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے. احساس نہیں ہے نا، اس ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے بالکل. یعنی مسلمان گھرانوں سے ہی یہ شعور اٹھ گیا ہے. وہ جیسے آپ نے پہلے پارے میں پڑھا نا کہ وہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھلا کیسے ہوگا جبکہ ہم اپنے بچوں کو، عورتوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور پھر وہ آگے پڑھائیں گے، اور پھر تو یہ کیسے ہوگا کہ لوگ قرآن کو یاد نہ رکھیں اور اس سے غافل ہو جائیں. اب تو ناظرہ بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ضروری ہے، سمجھ ہی نہیں آتا ناظرہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں. بہرحال تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کتنا بڑا مقام اور عزت اور کتنا بڑا آنر بخشا گیا کہ تم ایسے لوگوں کو مردہ نہ بولو، میت نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہیں شعور نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں، تمہیں نہیں پتا چل سکتا کہ وہ کیا ہے. یعنی تم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے. یعنی برزخ کی زندگی جب تک کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے.